بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے کہ ابتدائی درجات میں اسباق کو لکھوانا۔ طالب علم کی بنیادی اور اساسی اور تعلیمی اور تربیتی لحاظ سے ان کی صلاحیتوں کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے ہی یہ دینی ادارے وجود میں آئے ہیں۔ استاد کی تمام تر کوششیں انہی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ ابتدائی درجات میں طالب علموں سے اس بات کو بخوبی طور سے مطمئن ہونا کہ طالب علم عربی خط یا اردو خط یا جو بھی زبان میں جو زبان کی بھی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے اس کے اعتبار سے وہ پورے طور سے لکھنے اور اس کو خوش خط لکھنے کے اعتبار سے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس چیز کے لیے کا اطمینان کرنا ظاہر ہے کہ اطمینان والی بات جب ہوتی ہے جب کہ اس کے اندر بہت زیادہ اچھے انداز سے محنت کی جائے۔ تو یہی بات عرض کی گئی تھی اس سے پہلی نشست میں کہ طالب علموں سے ابتدائی درجات میں اس کمی کو دور کیا جائے، کسی طریقے سے بھی ان کے اندر اس کی کمی نہ ہو، کیونکہ یہ بہت بڑا آگے چل کے عیب سمجھا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے شخص کا کسی بھی لفظ کو غلط بولنا، کسی بھی لفظ کا تلفظ غلط بولنا، یا پھر یہ ہے کہ اس کو غلط انداز سے لکھنا، یا پھر یہ ہے کہ خوش خط نہ لکھنا، یہ تمام چیزیں عیوب کا باعث ہیں، بہت بڑا عیب ہے۔ اور یہ عیب سے بچنا اور یہ معیوب نہ ہونا یہ ایک بنیادی فریضہ ہے جو کہ دور کرنا چاہیے، یعنی اس عیب کو دور کرنا چاہیے اور اس فریضے کی انجام دہی میں کسی قسم کا بھی کوئی کمی نہیں لے کے آنی چاہیے۔ دیکھیے اس سے بہت زیادہ انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ انسان کسی تحریر کو پڑھتا ہے تو ایک عام بوجھ کے بغیر پڑھتا ہے۔ تحریر اچھی ہوتی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر اچھائی کے ساتھ سامنے آ چکی ہوتی ہیں، اس کو دماغ کے اوپر بوجھ ڈالے بغیر بہت ہی اچھے انداز سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور ہر آدمی اس کو بآسانی بسہولت پڑھ لیتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے اندر تلفظ کے اندر غلطی ہو اور پھر اس کی تحریر میں بھی اس کے غلطی پائی جائے، خوش خطی کے ساتھ بھی نہ ہو اور وہ لکھائی بھی اس کی درست نہ ہو، تو ایک پڑھنے والے کو بہت ہی زیادہ مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں اس کو کیا پڑھوں، لہٰذا مشقت کے ساتھ سوچ کے پڑھنا اور پھر مشقت کے ساتھ اس کی صحیح ادائیگی کرنا، صحیح طریقے سے اس کو پڑھنا، جبکہ اس کے اندر وہ بات پورے طور سے موجود نہیں ہے تو دوسرے انسان کو تکلیف میں ڈالتی ہیں۔ کسی بھی انسان کو تکلیف میں ڈالنا یہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی ماحول میں، کسی بھی معاشرے میں اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، بلکہ ایذائے مسلم یا ایذائے انسانیت یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اسلام کی علامت ہے، مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اس سے محفوظ رکھنا چاہیے، انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھے کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ تو ابتدائی درجات میں سبق کا لکھنا، دیکھیں چاہے اس کی ضرورت بہت محسوس ہو رہی ہو یا محسوس نہیں ہو رہی۔ اب جیسے مثال اس کی یہ ہے کہ تعلیم الاسلام ایک بنیادی ایک کتاب ہے جو ہمارے ابتدائی درجات میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ صحیح طور سے عقائد اور اعمال اور فرائض اور واجبات اور ہمارے عبادات کے مسئلے مسائل کو انسان سمجھ سکے۔ بہت اچھے انداز سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، بنیادی کتاب ہے طالب علموں کے لیے۔ اس میں بہت بڑی ایک راہ ہے، بہت بڑی اس کے اندر جو ہے وہ ایک رہنمائی کی گئی ہے، بہت بڑی شخصیت نے اس پر محنت کی ہے، اور آج ہمارے ہاں آج ہی نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے یہ داخل نصاب ہے۔ لیکن اس کے جو اصل مقصد ہے اس سے ہٹ کر طالب علم سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ اس کو تحریر بھی کریں
اس کے اندر خوش خطی کے اعتبار سے بھی، اس کے اندر الفاظ کے شوشوں کے اعتبار سے، الفاظ کے لکھنے کے انداز سے، الفاظ کی ہر لفظ کی بناوٹ کے اعتبار سے وہ تمام چیزیں طالب علم کے اندر کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا جب انسان لکھتا ہے تو انسان کے لکھنے سے بہت سارے فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں جو اس وقت محسوس نہیں ہو رہے ہوتے، اور اس وقت وہ اس کی باتیں سامنے نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اگلی جو زندگی ہوتی ہے، اگلے جو درجات ہوا کرتے ہیں، اس میں یہ تمام باتیں بہت اچھے انداز سے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ان طالب علموں کو جو کہ ابتدائی درجات میں اس قسم کی کمی کر بیٹھتے ہیں اور پھر آگے چل کے پوری زندگی اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ تو لہٰذا لیکن لکھائی درست ہو، تحریر اچھی ہو، خوش خط ہو، اس کے لیے بہت محنت کرنی چاہیے اور بہت محنت کروانی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ چاہے ضرورت ہو، چاہے ضرورت محسوس نہ ہو رہی ہو، ہر اعتبار سے اس کے فوائد سامنے آتے ہیں، اور یہ فوری طور سے بھی آتے ہیں اور بعد میں بھی آتے ہیں۔ تو خوب دیکھ کر جب طالب علم یعنی جب تحریر یعنی لکھتا ہے، کتاب کو وہ جو ہے وہ تحریر میں لے کے آتا ہے، تو اس کی تمام چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، الفاظ کی بناوٹ، اس کے لکھنے کا طریقہ، املا کی غلطی بھی اس میں دور ہوتی ہے، اور ہر انداز سے کس انداز سے کس لفظ کو کیسے لکھا جاتا ہے، کتنے شوشے کس چیز میں آیا کرتے ہیں، کتنے شوشے کہاں لکھے جاتے ہیں، ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ اگر ملایا جائے گا تو اس لفظ کو اس دوسرے لفظ کے ساتھ کیسے ملایا جائے گا، ان تمام چیزوں کا لحاظ اس طریقے سے لکھنے میں آ جاتا ہے۔ جو ہماری مطبوعہ کتابیں موجود ہوتی ہیں ان میں ان تمام چیزوں کی رعایت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی اس کو لکھ لے تو انشاءاللہ العزیز یہ تمام غلطیاں بھی آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ طالب علموں کو خوش خطی کا باقاعدہ گھنٹہ دینا چاہیے، باقاعدہ طور سے ایک خوش خط استاد جو واقعتاً اس نے کسی کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہو اور اس خوش خطی کی باریکیوں سے رموز اور اس کے اسرار اور اوقاف سے خوب واقف ہو، ایسے استاد کی بھی خدمات لینی چاہیے۔ اور پھر انشاءاللہ العزیز یہ تمام چیزیں جب سامنے آئیں گی تو طالب علم کے اندر ایک نکھار پیدا ہوگا، اس کی طبیعت کے اندر ایک نفاست پیدا ہوگی، آہستہ آہستہ اس کی تحریر انتہائی خوش خط تحریر سامنے آئے گی، اس کا املا بھی اچھا ہوگا، الفاظ کی بناوٹ، الفاظ کا طریقہ کار، اس کے شوشے، اس کے ہجے اور اس کی تحریر انشاءاللہ العزیز خوش خط ہوگی۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ طالب علم کو سبق اچھے انداز سے یاد ہو جاتا ہے۔ جو چیز آدمی لکھتا ہے وہ چیز پھر جب تحریر میں لے کے آتا ہے تو آگے چل کے وہ چیز اس کو سبق کے طور پر اگر ہو تو وہ بہت اچھے انداز سے اس کو یاد ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یاد کرنے کے لیے بھی، سبق کو یاد کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا کردار سبق کو لکھنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دینی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان سب میں اس چیز کا باقاعدہ گھنٹہ ہونا چاہیے، باقاعدہ خوش خطی جو ہے اس کے اوپر بھرپور توجہ دینی چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز استاد کی رہبری اور رہنمائی میں اگر اس چیز کو پروان چڑھایا جائے تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ باصلاحیت اساتذہ کی زیر نگرانی اس چیز کو اگر دیکھا گیا تو طالب علم کے اندر ایک بنیادی وصف پیدا ہوگا جو ساری زندگی کام آئے گا۔ بعض اوقات میں عرض کروں بغیر کسی اس کے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم جب آگے چل کے استاد بنتا ہے تو تحریری طور سے بہت ساری چیزیں زمانے کے سامنے آتی ہیں، جس میں سب سے پہلے تو سوالیہ پرچہ ہوتا ہے، لیکن سوالیہ پرچے میں جب استاد کی تحریر سامنے آتی ہے تو بعض اوقات بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا
اگر اس چیز کو دور کر دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ عیب لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا، اور یہ عیب جو ہے بالکلیہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جو نصاب تعلیم ابتدائی درجات میں یا ویسے بھی ہر درجے میں ہوا کرتا ہے تو اس میں تقریباً 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے ہوا کرتے ہیں۔ اکثریت جو گھنٹوں کی ہو اس کے اسباق کو لکھوایا جائے۔ مثال کے طور سے 4 اسباق تو ضرور ایسے ہوں کہ جن کو تحریری طور سے اس کا اسباق کو تحریری طور سے ان کو اس کا ہوم ورک دیا جائے، واجبات دیے جائیں، تاکہ طالب علم اچھے انداز سے اس کو تحریر میں لے کے آ سکے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک بنیادی کردار ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر توجہ دی جائے تو اسباق کے سننے کے ساتھ ساتھ اسباق کو لکھوانے میں انشاءاللہ العزیز بہت اچھی ایک کارکردگی سامنے آتی ہے، ایک بہت بڑی صلاحیت طالب علم کے اندر پیدا ہوتی ہے، بہت بڑی استعداد کا وہ حامل ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے عیوب سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔